اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اعدو اعدو کا کیا مطلب ہے جی؟ گنتی؟ ایک ہے ادا یا ادو، ادا عین دال دال، کیا مطلب ہے اس کا؟ گننا، شمار کرنا۔ ادا یا ادو شمار کرنا، گننا کسی چیز کو، کتنے ہو گئے جی؟ 2 4 6 8 10۔ یہ ثلاثی مجرد سے، ضرب یضرب سے ادا یا ادو۔ اور باب افعال میں جب آئے گا اصل میں کیا بن جائے گا؟ آدادا، یہ کھول کے میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ اس تک آپ کو پہنچا سکوں۔ آدادا یعددو، اعدادن۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گن کر فائنل تیار کر کے تو گننا، ٹھیک ہے جی؟ عام طور پہ اس کا ترجمہ آپ کو کیا ملے گا؟ تیار کرنا، ٹھیک ہے جی؟ فائنل، کوئی چیز تیار کر کے رکھ دیے۔ عام طور پہ جب آپ کوئی چیزیں تیار کر کے رکھتے ہیں تو اس کے بعد اس کو شمار کر لیتے ہیں کہ یہ ہو گیا جی، پورا ہو گیا کہ نہیں، 100%، اوکے جاؤ۔ تو یہ اس کے اصلی شکل ہے یعنی، لیکن جو قواعد ہیں اس کے بعد یہ کیا بن گیا؟ ادا یعدو، ٹھیک ہے جی؟ ادا اس نے تیاری کی، یعدو وہ تیاری کرتا ہے، تو ادونا تم سب تیاری کرتے۔ اچھا، اب یہاں پہ اس لفظ کو بھی اور اس کو سمجھیں آپ تو پھر پتہ چلے گا، اس کو سمجھیں گے۔ جب امر بنانا اس کا تو کیا ہوگا؟ اس کا مضارع اڑ گیا، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ عین بچ گیا پیچھے، اور دال کے اوپر اگلی پہ پیش آ گئی، حرکت بھی کدھر جائے گی جی؟ ختم ہو گئی۔ اب یہ اس پہ حمزہ لگایا ہم نے، لیکن یہ شکل تو ایسی بن گئی تھی نا، اس کا جب تے اڑا تو اس کے نیچے زیر رہ گئی، لیکن اس کو اگر ختم کریں تو کیا بن جائے گا؟ ادو، ہیں؟ اور اس کے پیچھے کیا لگانا پڑے گا؟ حمزہ لگانا پڑے گا، زبر والا، یہ بتانے کے لیے، کیا بتانے کے لیے؟ کہ نہیں یہ باب افعال ہے، ٹھیک ہے جی؟ اعدو، اعدو کا کیا مطلب ہے؟ تم سب تیار رکھو، گن رکھو، تیار رکھو، ٹھیک ہے جی؟ اعدو۔ لیکن جہاں پہ جب آئیں گے ہم تو اس کا جو آتا ہے نا واحد کا جو لفظ آتا ہے تو اس پہ آئے گا اعدہ، ٹھیک ہے جی؟ وہ اس چیز سے سمجھ آئے گا کہ اعدہ کیسے بنتا ہے، وہ انشاءاللہ آئے گا تو میں آپ کو وہ بھی پڑھا دوں گا۔ تو یعدو تھا تو حمزہ اس کا علامت مضارع چلی گئی، اور اس کی جگہ حمزۃ الوصل نہیں بلکہ یہ حمزہ زبر والا آ گیا، اس کا باب افعال کا، یہ اس کا اپنا حمزہ ہوتا ہے، یہ آ جاتا ہے۔ تو اعدو تم سب تیار رکھو، تیاری
کرو، اوکے کر کے رکھو، تیار بنا کے رکھو ساری چیزوں کو۔ وَأَعِدُّوا، اور تم سب تیار رکھو۔ تیار کیا رکھو جی؟ لہم، لام زبر لام تعلیل کے لیے، ہم ان کے لیے، کن کے لیے جی؟ وہی جن کا اوپر ذکر ہو رہا ہے، جو سبقت دینے کے چکر میں دھوکہ دے کے آ جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا، ایک دم حملہ کر دیں گے، تو بے شک وہ حملہ کریں یا نہ کریں، آپ کے گھوڑے تیار ہونے چاہیے۔ اعدوا لہم ما استطعتم، ما جو کچھ ہے مستطعتم، استطاع استطاع یستطیع، ٹھیک ہے جی، اس کا مادہ کیا ہے؟ تو واو این، تا یتیو، کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ کسی کی پیروی کرنا، اس نے پیروی کی، حکم مانا کسی کا۔ آتا یتیو، باب افعال میں جائے گا تو آتا یتیو، وہ اطاعت کرتا ہے، وہ کسی کے پیچھے چلتا ہے۔ اب یہ باب استفعال میں آ جائے گا، استطاع یستطیع، اس کا مطلب ہے کسی کو فالو کرنے کی اہلیت ہونا، اہل ہونا، یعنی بندہ اپنے آپ کو اہل بنانا کہ وہ کسی کی، یعنی خود کو کسی کی پیروی کا اہل بنانا۔ بات نہیں سمجھے؟ یعنی ایک ہے عطا یتیو، کسی کی پیروی کرنا، ایک ہے استطاع یستطیع، یعنی خود اس قابل بن جانا کہ ہم اس کا حکم آئے تو وہ پیروی کریں۔ قابل ہو گئے، مثلا کوئی بندہ افسر کہہ دے چلو بھائی چھلانگ لگا دو یہاں سے، تو بیٹھ کے اور کھا کے گھٹنے کام ہی نہ کر رہے ہوں، اطاعت کرو گے تو کسی فائدے کی ہے؟ چھلانگ کہاں لگانی ہے، چلا ہی نہیں جا رہا۔ کوئی بھی کام جو ہے، مثلا کوئی کہے دوڑو تو پہلے دوڑنے کے، خود کو دوڑنے کے قابل بنانا، تلواریں چلاؤ تو پہلے تلوار چلانے کے قابل بنانا، خود کو اس اہل بنانا کہ اگر وہ کہے کہ یہ کام کرو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ استطاعت۔ اتنی استطاعت ہو گئی مطلب کیا کہ میرے اندر وہ اہلیت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ حج کس پہ فرض ہے؟ صاحب استطاعت پر۔ زکوٰۃ کس پہ فرض ہے؟ صاحب زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب پر، جس کا نصاب پورا ہو گیا، اتنے پیسے اس کے پاس، 7.5 تولے سونا ہو گیا، اتنے تولے چاندی ہو گئی، اتنے روپے ہو گئے، اتنا کاروبار ہو گیا، اس پہ کیا فرض ہے؟ نصاب پورا ہو گیا۔ اور حج کس پہ فرض ہے؟ صاحب استطاعت پہ، کہ جس نے جو حج کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا ہو۔ بہت سی باتیں اس میں آتی ہیں، پیسے بھی آ جاتے ہیں اور بڑی چیزیں آتی ہیں، تو وہ استطاعت پیدا ہو گئی ہے تو آپ جاؤ حج کر لو جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ تو استطاع یستطیع، خود کو کسی کی اطاعت کے
قابل بنا لینا کہ میں نے فلاں بندے کی سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی ہاں نہ کیا کرے تاکہ مجھے بھی پتہ نہیں، تو میں بیان کرتا ہی رہتا ہوں تو ویڈیو ہو جاتی ہے 50 منٹ کی۔ ہاں جی، استطاع اس نے خود کو پیروی کے بنایا، استطاعتم، استطاعتم، تم، انتم اس کے اندر چھپا ہوا ہے تم، یعنی کہ مستطاعتم، جو کچھ، یعنی کہ جتنا کچھ تم خود کو، یا اردو میں لکھ دیں جتنا کچھ تمہاری استطاعت ہے، جتنا تمہاری پسلی ہے، جتنا زور تم لگا، جتنی تیاری کر سکتے ہو اتنی تیاری کرو۔ مستطاعتم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے دوسرے ہم کہیں گے تو نو ایکسکیوزز۔ ایکسکیوز کیا ہوتا ہے جی؟ بہانے خوری، بارش ہو گئی تھی جی، یہ ہو گیا تھا، کال آ گئی تھی، ادھر جانا پڑ گیا، واپس آنا پڑ گیا، یہ کرنا پڑ گیا، بہانے نہیں بنانے، بلکہ استطاعت جتنی تمہارے اندر اہلیت ہے نا اتنا زور لگا، اتنی تیاری کرو۔ اعدوا لہم، تیار رکھو ان کے لیے جتنے تمہارے اندر صلاحیت ہے ساری، یعنی صلاحیت پیدا کرو، زیادہ سے زیادہ صلاحیت کرو۔ من قوت، من سے، قوت، قوت کس کو کہتے ہیں جی؟ طاقت کو کہتے ہیں، قوت کو کہتے ہیں۔ قوت سے، قوت میں سے، قوت کیا مطلب ہے؟ قوت کا مطلب کیا ہے جی؟ انگلش میں کیا کہتے ہیں قوت کو؟ پاور نہیں کہتے، فورس کہتے ہیں۔ فوج کو کیا کہتے ہیں؟ فورس۔ تو یعنی فوجی اعتبار سے اپنے آپ میں جتنی اہلیت ہے وہ اس کو ان کے لیے، یعنی فوج کی جو قوت ہے وہ ان کے لیے تیار ہونی چاہیے، بالکل ریڈی کھڑی ہے جی، ہم بالکل تیار ہیں۔ اگر دشمن بارڈر کراس کر کے لاہور میں چائے پینا چاہتا ہے تو آگے قوت تمہاری تیار ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ من قوتن، قوت میں سے، فورس، طاقت تمہارے اندر اتنی ہونی چاہیے کہ وہ اس کا مقابلہ کر، ایک اس طاقت اپنی پوری کرو، ومن، اور من سے، کس چیز سے جی؟ رباط الخیل، رباط ان کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ ربط کس چیز کو کہتے ہیں؟ کنیکشن۔ رابطہ کیا ہے؟ کنیکشن ہے، فلاں بندے کے ساتھ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی، مطلب ہے ٹوٹ گئی۔ تو رباط کہتے ہیں کسی چیز کو باندھ کے رکھنا، مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو باندھنا، رباط الخیل۔ اب رباطن نہیں ہے، رباطی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور زیر کیوں آئی؟ من حرف جر کی وجہ سے، رباط الخیل۔ خیل کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑوں کو، گھوڑوں کو۔ خیل کس کو کہتے ہیں جی؟ گھوڑے۔ گھوڑوں کے باندھنے سے، یعنی اہلیت پیدا کرو کس چیز سے؟ جو کچھ بھی تمہاری استطاعت ہے اس کو تیار رکھو، اپنی قوت میں سے بھی اور گھوڑوں کے باندھنے سے بھی۔ گھوڑوں کے باندھنے سے کیا مطلب ہے؟ آج کل کا گھوڑا کیا ہے جی؟ جہاز ہے، ٹینک ہے، یعنی کہ جو مشینری بھی تمہارے پاس جو اضافی جنگ کی چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے اسیسریز ہوتی ہیں کسی جنگ کی، جو اسیسریز ہیں، یہ قوت کیا ہے جی؟
یہ تیر، تلوار، نیزہ، بھالا، ہیں جی، اس کو تیار رکھو، اپنی تلواریں اشارے سیدھی کر کے رکھو، اور باقی جو گھوڑے، جہاز، ٹینک وغیرہ ہیں ان کو بھی ٹائٹ کر کے رکھو، دشمن کے لیے بالکل تیار رہو۔ کوئی ایسا وقت نہ ہو کہ کہو جی آپ سوئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ رات کو حملہ ہو گیا تو فوج تو سوئی، فوج کے سونے کا کوئی وقت نہیں۔ ترہبون بہ، ترہبون ایک ہے رہب یرہب، ثلاثی مجرد سے رہب یرہب، کسی کے مطلب اس کی وجہ سے آدمی کا خوف میں چلا جانا، ٹھیک ہے جی، ڈر جانا، ڈر جانا، خوف کھانا، یعنی کسی کی اس ہیبت کی وجہ سے، کسی کی ہیبت سے ڈر جانا، کسی کی ہیبت سے خوف کھا جانا۔ اسی سے پھر ایک لفظ نکلا راہبن، راہب کس کو کہتے تھے؟ عیسائیوں کے اندر جو بندہ ترک دنیا کر جاتا تھا راہب ہو گیا، مطلب کیا جی؟ اور ڈر گیا جی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قوم میں لفظ راہب کو کس لفظ سے بدل دیا جی؟ بتاؤ، نہیں پتا؟ تقویٰ جی، متقی سے بدل دیا، ٹھیک ہے یہ بھی ڈرنے والا، یہ بھی ڈرنے والا ہے۔ راہب کسی کی وجہ سے خوف کھا کر، کسی کی عظمت، کسی کی ہیبت کی وجہ سے اس کا خوف کھا جانا، ٹھیک ہے جی۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ کسی کی ناراضگی سے بچنا، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کرتے تھے؟ ترک دنیا، اسلام میں ترک دنیا کو حرام کر دیا۔ کیسے پتہ چلا جی حرام ہو گئی ہے ترک دنیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ آئے، امہات المومنین سے سوال کیا، ہاں جی بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طریقہ کار ہیں، صبح و شام، دن دوپہر رات، کیا؟ تو انہوں نے بتایا ایسے ایسے کرتے ہیں۔ تو وہ آپس میں بیٹھے کہ اللہ کے رسول تو معصوم ہیں، ان پہ تو گناہ ہے ہی نہیں، نہ کو پکڑ ہے، لیکن ہم تو گناہ گار لوگ ہیں۔ پہلے نے کیا کہا جی؟ ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ دوسری بات کیا کہی جی؟ دوسرے نے کیا کہا؟ ہر روز کا روزہ۔ تیسری چیز کیا کہی جی؟ ساری رات کا جاگنا، سوؤں گا نہیں، جاگتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا تینوں کو، آؤ بھائی۔ کیا لفظ فرمائے؟ یہ لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کو منقول ہوں گے لیکن بہت ریئر ہے۔ فرمایا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، اور تقویٰ کا لفظ استعمال کیا۔ سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، میں نے شادیاں کر رکھی ہیں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے ہٹ کے کوئی اور راستے کو پسند کیا، کسی اور کام کو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ترک دنیا کیا ہے؟ شادی بھی نہیں کرنی، روزہ رکھنے کا مطلب کاروبار بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ کوئی کام دنیا کام ہی کوئی نہیں، نکل گیا اٹھ کے جنگلوں کے اندر چلا گیا۔ یہ اسلام میں ترک دنیا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک دنیا کی صرف 2 ہی شکلوں کو جائز قرار دیا، بس۔ کون سی جی؟ ایک جہاد فی سبیل اللہ، بندہ چلا گیا کہیں تلواریں لے کے، گھوڑے، یا جیسے فوج جا کے بارڈر پہ لڑ رہی ہے، تو اب وہ نہ کاروبار کر رہے ہیں، نہ کوئی اور کام کر رہے ہیں، نہ گھر میں بیوی بچوں کے پاس ہیں، وہ دشمن کے جیسے مقابلہ ہو گیا۔ دوسری صورت کیا بتائیے ترک دنیا کی جی؟ 10 دن کے لیے ترک دنیا کرنا، مسجد میں اعتکاف بیٹھ کے، بس۔ تو ایک ہے رہب یرہب، راہبن خوف کھانا، خود ڈر جانا، ٹھیک ہے جی۔ اب باب افعال سے ہے
ارحبا یرحبو، کسی کو، اب یہ متعدی ہو گیا نا، وہ لازم تھا خود خوف کھانا، اور یہاں پہ کیا ہے خود ڈر جانا، یہاں کسی کو ڈرانا، بولو نا جی، ہے کسی کو ڈرانا، کسی کو خوف میں مبتلا کر دینا۔ یرہبو وہ خوف میں مبتلا کرتا ہے، تے کا مطلب کیا، تم، ترہبونا جمع، تم خوف میں مبتلا کرتے ہو، تم ڈراتے ہو، بھی بازر بھی ساتھ، اور ہی، یہ ہی کی ضمیر کس کی طرف چلی گئی ہے؟ گھوڑے والے پاس نہیں، پورے اس کی طرف آ گئی نا، یہ ہی کی ضمیر اس ساری تیاری کی طرف چلی گئی، گھوڑے بھی اس میں شامل ہیں، باقی ساری چیزیں بھی ہیں، یعنی یہ جو تم نے قوت جمع کی ہے، گھوڑے جمع کیے ہیں، ان کے ذریعے، ہاں جی، ویسے جو عربی قاعدہ اس کے تحت تو گھوڑوں کی طرف ہی جاتا ہے، رباط الخیل، کیونکہ یہ چلا جائے گا ضمیر اپنے قریب ترین پچھلے اسم کی طرف، یعنی جب وہ گھوڑے دیکھے گا، جیسے آج کل 23 مارچ ہوتا ہے تو جہاز جا رہے ہیں جی، اب ٹینک جا رہے ہیں، تو یہ کس لیے جا رہے ہوتے ہیں؟ تاکہ 23 مارچ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ دشمن آپ کی طاقت کو دیکھ کے پہلے ہی اپنے آپ کو ڈر جائے کہ پیچھے ہی رہ جاؤ، ماریں گے یہ۔ ترہبون بہ، کس کو ڈراؤ؟ تم ڈراتے ہو، ترہبون تم ڈراتے ہو، بہ اس کے ساتھ، اب اس یہ ڈرانا فعل ہے، اس کا مفعول آ گیا، عدو، عدو کس کو کہتے ہیں جی؟ دشمن کو، تو یہ عدوً ہونا چاہیے تھا، لیکن عدو آ گیا، تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہو گیا، اب اس کی نسبت ہو گئی کسی جانب، دشمن، اب سوال پیدا ہو گیا جی کس کا دشمن؟ عدو اللہ ہی، اللہ مضاف الیہ ہو گیا، اللہ کا، اللہ کے دشمن کو کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ترہبون کا مفعول آ گیا، تم خوف میں مبتلا کرتے ہو، ڈراتے ہو اس کے ذریعے، عدو اللہ، اللہ کے دشمن کو، عدو پہلا مفعول آ گیا، دوسرا مفعول وعدوکم، اور عدو، پھر وہی آ گیا دشمن کو، کم، اب یہ اپنے دشمن کو، ٹھیک ہے جی، یہ عدو کیا ہے؟ اسم ہے، اور کم ضمیر ہے، یہ بھی مضاف مضاف الیہ کا قاعدہ، اپنے دشمن کو، اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو، یہ مفعول نمبر 2 ہو گیا۔ ابھی ایک تیسرا مفعول بھی ہے، وہ کیا ہے جی؟ وآخرین، اور آخر، آخرین، اینا جمع، آخر دوسرے، دوسروں کو، ٹھیک ہے جی، دوسروں کو، کون سے دوسرے؟ من دونہم، من سے، دونی علاوہ، ہم ان کے، یعنی ان کے علاوہ دوسروں کو، اللہ کے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو، اور ان کے علاوہ اور بہت سے ہیں کہ جن کو سمجھ ہی نہیں ہے، وہ بھی دیکھ کے ڈر جائیں گے، ان کو تم اس کے ذریعے، اور ڈراؤ نہیں جی، ترہبونا ڈراتے ہو، یعنی یہ جو تم تیاری کرتے ہو، گھوڑے شوڑے دوڑتے ہیں، تیر اندازی ہوتی ہے، نیزہ بازی ہوتی ہے آپس میں، اس سے جب دشمن کو پتہ چلتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ اب حطف آ گیا، حطف 1، فلاں آ گیا جی، غازی محمود غزنوی، غوری میزائل، فلاں میزائل، تو اس میزائل کا بھی ایک دبدبہ پڑا ہوا ہے۔ لا تعلمونہم، وہ جو دوسرے ہیں، لا نہیں، تعلمون ہم،
تے کا مطلب تم، علم کا مطلب جاننا، جانتے ہو، واو نون جمع، تم سب جانتے ہو، ہم ان کو، یہ فعل ہو گیا مکمل، اور یہ اس کے ساتھ ضمیر آ گئی تو ضمیر کیا ہوگی فعل کے ساتھ آئے تو مفعول آتی ہے، ان کو، ٹھیک ہے جی۔ لا تعلمونہم، تم ان کو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دشمن ہے، وہ بھی پتہ نہیں دشمن بن جائے، سال بعد بن جائے، آج ہی دیکھ کے تو ڈر جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو تصویریں فلمیں شیئر کرتے ہیں، تشدد کی جی، فلسطینیوں کو مار دیا، یہ ٹکڑے اڑا دیے، ان تصویروں کو آگے شیئر نہ کریں، اس لیے کہ اس سے مزید خوف کی فضا، جو کمزور دل ہوتے ہیں ان کا دل بیٹھ جاتا ہے، چھٹی۔ لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، اب یہاں پہ رکنا ہے اور پھر کیا کہنا ہے؟ اللہ یعلمہم، اللہ ہی ہے، یعلم، یہ کا مطلب وہ، علم کا مطلب وہ جانتا ہے، ہم ان کو، وہ جو آخرین ہیں نا، وہ جو دشمن ہیں، اللہ کے جو دشمن ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، جو دوسرے، ان سب کو تم نہیں جانتے کہ کون کون ہے، اس کو کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ کی بات مان لو، اس میں مزید کیلو کال کی لفظوں کے آگے پیچھے ہیر پھیر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی بات مانو اور اپنے گھوڑے، اپنے ٹینک، تلواریں تیار رکھو۔ اچھا، اب ٹینک تلواریں مفت میں تو تیار ہوتی نہیں، کیا کرنا پڑتا ہے؟ پیسے خرچنے پڑتے ہیں، تب جا کے تیار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ کا ٹائم آتا تھا تو چلو بھائی دو اللہ کے راستے میں، تو غزوہ تبوک کے موقع پہ حضرت ابو بکر سارے گھر کا سامان لے آئے، حضرت عمر آدھے گھر کا لے آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 300 سامان سمیت لدے ہوئے اونٹ اللہ کے راستے میں دے دیے، 1000 سونے کی اشرفی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر لگا دیا آ کے۔ تو یہ مال خرچ ہوا تو تلواریں، نیزے اور یہ ساری چیزیں اور فوج کا کھانا پینا، یہ سارا کہاں سے آتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، مال تو خرچ ہوتا ہے، تو پھر شکوہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ کیا فرمایا جی؟ وَمَا تُنْفِقُوا، اب یہاں پہ ایک بات کو ذہن میں رکھنا، دماغ کے دروازے کھول لیں۔ اس آیت میں ایک چیز آنے لگی ہے، دماغ کا دروازہ کھول کے اس آیت کو دیکھیں، میری طرف بھی دیکھیں، آیت کو بھی دیکھیں، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وا اور ما، جو کچھ، تنفقو، تم خرچ، انفقا، ینفقو، انفقا اس نے خرچ کیا، ینفقو، یہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا ایک بات، کہ جو عربی میں لفظ ہوتے ہیں ان کے کہیں نہ کہیں معنی اندر ہی رہتا ہے، نون فے کاف، اس سے ایک لفظ تو منافق کا بنا تھا، نفقتن، نفقتن کس کو کہتے ہیں؟ سرنگ کو۔ سرنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کے دونوں طرف منہ ہو۔ تو انفاق تو پیسہ خرچ کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عام طور پہ کنجوس بخیل بندوں کی جیب کے کتنے منہ ہوتے ہیں؟ کون سا؟ بس ریسیونگ اینڈ ہے ان کا، ریسیونگ اینڈ، پیسے آ رہے ہیں پیسے، آگے پیسے۔ تو انفق سے مطلب کیا ہے کہ ادھر سے آ رہے ہیں اور دوسرا منہ بھی کھولو اس کا، ادھر سے جا رہے ہیں، جانے والا بھی کھولو نا، کہیں اللہ کے راستے میں بھی 2-4 روپے لگا دو۔ تو انفقا وہ خرچ، اس نے خرچ کیا، ینفقو وہ خرچ کرتا ہے، تنفقونا تم سب خرچ کرتے ہو۔ نون کدھر چلا گیا جی؟ کیوں؟ ماں کی وجہ سے کبھی نون اڑا ہے؟ ویسے ماں کیا ہوتا ہے؟ موصولہ، ٹھیک ہے جی، ماں اور بھی ماں نافیہ بھی ہوتا ہے، جیسے انہوں نے کہا نہ کا معنی میں بھی آ جاتا ہے،
ما کافہ بھی ہوتا ہے، جیسے انما آ جاتا ہے، ما کافہ آ جاتا ہے، اور بھی ما کی بات سوالیہ بھی ہو جاتا ہے، مسمو کا تمہارا نام کیا ہے۔ یہاں پہ یہ ما کیا ہے؟ شرطیہ ہے۔ کیسے پتہ چلا شرطیہ جی؟ یہ نون اڑنے کی وجہ سے پتہ چلا۔ یہ من بھی موصولہ ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ من کے بعد کوئی ایسا لفظ آئے جس کا نون اعرابی چلا جائے تو وہ من بھی شرطیہ ہوگا۔ بات میں نے کہا تھا دماغ کا دروازہ کھول لو۔ ما کے بعد آ گیا تنفقو، نون اعرابی چلا گیا، جمع کا نون اڑ گیا تو پتہ چلا یہ کوئی شرط آ رہی ہے۔ وما تنفقو، آگے جواب شرط میں بھی یہی کچھ ہو جاتا ہے، تو دیکھیے گا وما تنفقو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے۔ اب شرط ہے اس بات پہ کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے نا، جیسے کہو اگر دوڑ کے تم وہاں اگر پہنچ جاؤ گے تو میں تمہیں 1000 روپے انعام دوں گا، تو جواب شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے کہ یہاں سے دوڑ کے اگر دیوار تک تم 10 سیکنڈ میں پہنچ گئے تو جواب شرط کیا ہے؟ میں تمہیں 1000 روپیہ دوں۔ شرط جواب شرط۔ وما تنفقو، جو کچھ تم خرچ کرو گے، من شیئن، اب اس سے بھی ایک چیز سمجھ لیں آپ، من شیئن کا مطلب ہے کچھ بھی۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ 20 روپے اللہ کے راستے میں دینے لگا، نہ بڑی بے عزتی کی بات ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پورا کمائیں گے، پورا 100 دیں گے۔ اللہ نے کہا من شیئن، بھائی 2 روپے بھی ہیں دینے وہ بھی دے دو، 1 روپیہ بھی ہے وہ بھی دے دو، 25 ہیں 25 دے دو، 100 ہے 100، جو جتنی استطاعت جلیت ہے اتنے پیسے۔ وما تنفقو من شیئن، کچھ بھی جو تم خرچ کرو گے نا اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، فی میں، سبیل کس کو کہتے ہیں جی؟ راستے کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ ہمارے ہاں یہ جو پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں سڑکوں کے کنارے عام طور پہ کھڑے ہوتے، کیا کہتے ہیں؟ سبیل لائی ہے، سبیل۔ وہ اصل لفظ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پانی کیسے پلا رہے ہو، یعنی فی سبیل اللہ پلا رہے ہیں پانی، اللہ کے راستے میں ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ سبیل۔ اب لوگوں نے اس کو سبیل ہی سمجھ لیا۔ ایسے ہی جو چھت کے ارد گرد دیوار بنائی جاتی ہے اس کو عام لوگ کیا کہتے ہیں؟ سبیل، حالانکہ وہ سبیل نہیں ہے، کیا ہے؟ فصیل ہے، فصیل، فے اور سواد اور یہ لام، فصیل۔ من شیئن فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں تم کچھ بھی خرچ کرو گے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ اور فی سبیل اللہ کا عام طور پہ جب قرآن میں ذکر آتا ہے تو اس کا زیادہ تر معنی جہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو جنگ کی جاتی ہے، جہاد کیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے، اس میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کے حوالے سے۔ اب جواب آنے لگا، میں نے کہا تھا دماغ کے دائرے کھول کے رکھو۔ شرط پہ بھی نون اعرابی نہیں آتا، نہ اعراب آتا ہے، اور جواب شرط پہ بھی آتا ہے جی کہ نہیں آتا؟ نہیں آتا۔ اللہ، اللہ کیا کرے گا جی؟ یوفا، کیا لکھا ہوا ہے؟ فیس، سوری یوفی، اب دیکھیں یہ یوفی جواب شرط ہے نا، جواب شرط، تو اس میں کچھ نہ کچھ تو اڑنا چاہیے نا، اس میں نون عربی اڑ گیا، اس میں کچھ بچا ہوا ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ تو جاننا چاہیے کہ نہیں۔ مادہ کیا ہے؟ واو فے یا، وفا کا مادہ کیا ہے؟ اب یہ باب تفعیل سے ہے، باب تفعیل سے۔ وفا کا معنی کیا ہے؟ پورا ہونا، اور وفا کسی کو پورا دینا، تو یہ بنا باب تفعیل سے وفا یوفی، وفا اس نے اس کو پورا دیا، یوفی وہ اس کو پورا دیتا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا معروف،
وہ پورا دیتا ہے، ہمیں پتہ ہے جی کہ وہ پورا دیتا ہے۔ اب اس کا کیا بنانا ہے؟ مجہول بنانا ہے، تو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا جی؟ یوفا، وہ چیز پوری دی گئی، وہ پورا دیا گیا۔ اب یہاں پہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ کھڑی زبر ہے؟ تو اس میں سے کیا چیز چلی گئی؟ یہ چلی گئی، یوفا۔ اور ایسے ہی یہاں پہ جب آئے گا معروف میں تو کیا ہوگا جی؟ یوفی، اس سے بھی چھوٹی یہ چلی گئی۔ اب یہ ہے مجہول یوفا، اب یہ کیا شکل ہے اس کی جی؟ یوفا یا یوفی ہے؟ یوفی ہے تو یہ معروف میں آ گیا، وہ پورا دے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ جو چھوٹی یہ اس کی تھی یوفی تھا، یہ کس وجہ سے اڑی؟ جواب شرط کی وجہ سے۔ شرط نے اس کا نون اعرابی گرا دیا، اس نے یہ اڑا دی، یوفی وہ پورا دے گا، لوٹا دے گا، الیکم، الا کا مطلب جی کی طرف، اور کم تمہاری طرف، یعنی وہ تمہاری طرف پورا واپس کر دے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وَأَنْتُمْ، اور انتم۔ اچھا آپ بتائیں یہاں پہ کیا قاعدہ ہے جی؟ دماغ کھول کے بتا دیں کہ یہاں پہ واو کے بعد ضمیر آ گئی ہے تو کیا قاعدہ ہے؟ حالت۔ ویری گڈ جی، کمال ہے۔ وانتم، واو کے بعد ضمیر آ گئی تو یہ واو حالیہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ حالانکہ تم، انتم، اس حال میں کہ انتم لا تظلمون، لا نہیں، ظلم اس نے ظلم کیا، یظلم وہ ظلم کرتا ہے، اور مجہول کا قاعدہ کیا ہے جی؟ تظلم، تم پر ظلم کیا جاتا ہے۔ لا تظلمون، واو نون جمع کا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کا مطلب کیا جی؟ کمی بھی اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا مطلب ہے اس کا جی؟ حق تلفی، کیونکہ ظلم حق کا متضاد، کسی کا حق ہے اس کو نہیں دیا تو یہ اس کے لیے ظلم ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور جب بھی کسی نہ ٹھیک ہے، بس جب بھی کسی کا، جب بھی، اور ادھر دیکھیں جی، چھوڑیں، جب بھی وین ایور کسی کو اس کے حق سے زیادہ ملتا ہے تو وہ آسمان سے تو نہیں اترتا نا، وہ کہاں سے آتا ہے؟ اور اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ دنیا کے اندر کسی ایک کو زیادہ، اگر ایک آدمی کے 5 بیٹے تھے وہ فوت ہو گیا تو ساروں کو 1-1 روپیہ ملے گا، ان میں سے کسی ایک کو 1.5 روپیہ مل گیا تو آسمان سے آ گیا، باقی 30 پیسے 50 پیسے کسی اور کے 50 پیسے کسی ایک حق والے کے مارے ہیں تو ادھر دیے، وہ ظلم ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم کا کوئی معاملہ، کسی کے حق تلفی کسی کی ہوگی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ پورا سب کو لوٹائے گا۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، پہلا تے پتلا توئے موٹا، مَا اسْتَطَعْتُمْ
من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ. اب دیکھیں اللہ کے اسم کے پیچھے زیر ہے، لام کے نیچے زیر آ گئی، سبیل اللہ، تو اللہ کا لام پتلا پڑا جائے گا، سبیل اللہ نہیں پڑا جائے گا، سبیل اللہ، ٹھیک ہے، پتلا. فی سبیل اللہ یوفی الیکم. اچھا، آپ بھی اللہ کے فضل سے ویسے ہی ہیں اور میں اس سے چڑھا ہوا ہوں. یہ یوفی نہیں ہے، میں بھی کہوں کہ میں نے آپ کو مجہول کا قاعدہ کیوں پڑھا ہے یہ یوفا تھا. آپ کو میں نے کہا تھا قرآن دیکھنا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں جی یوفی، تو آپ کہہ رہے ہیں جی یوفی. اور بھائی کس نے کہا؟ آپ قرآن دیکھتے ہیں ویسے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر سوال آ جائے گا جی یوفی کو یوفا پڑھ دیا آپ نے، یوفا کو یوفی پڑھ رہے ہیں. او بھائی پہلے اس کو بتائیں، یہ یوفا جو میں نے لکھا ہے تو آپ نے مجھے یوفی لکھ دیا، میں نے کہا یہ زیر ہے تو آپ نے کہا جی زیر ہے، تو میں زیر پہ ہی چڑھ گیا. یہ یوفا ہے، مجہول ہے یہ، ٹھیک ہے جی. یہ پورا دیا جائے گا، یوفی ہے تو وہ پورا دے گا. اب یہ مجہول ہے، یہ یوفا، ٹھیک ہے. ہاں جی، وہ چھٹی، یوفا پورا دیا جائے گا. اب اس کا فائل کدھر چلا گیا؟ نہیں ذکر ہوا، ٹھیک ہے جی. کون دے گا یہ نہیں بتایا. یوفا پورا لوٹا دیا جائے گا الیکم، ان کی طرف. اللہ کے بندے ہیں آپ بھی، میں تو بالکل ہی پاس ہوں، تو آپ تو مجھ سے بھی آگے نکلے ہوئے ہیں. یوفا الیکم فی سبیل اللہ یوفا الیکم وانتم لا تظلمون. اب دوسری ایک بات بھی یاد رکھ لیں، ایک تو اللہ کا واسطہ ہے، تھوڑا سا قرآن کو دیکھ کے مجھے بھی بتا دیا کریں کہ زیر زبر غلطی ہو جائے. تو میں سوچ رہا ہوں یا اللہ کہ میں نے مجہول کیوں لکھا ادھر، تو یہ معروف کا قاعدہ آ گیا ہے. تو میں نے اس کو کہیں یوفا دیکھا تھا تو لکھا تھا، پھر آپ نے بھی آگے سے ہاں کے ہاں کر دی، تو میں نے بھی ہاں سے ہاں چلا دی آگے. تو اس کا مطلب ہے آپ قرآن کی طرف دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا لفظ پڑھ رہے ہیں. قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے. دوسرا یاد رکھیں، یہ جو نون ساکن ہوتا ہے نا جی، جس کو ہم پڑھتے ہیں، اس میں آپ اپنی زبان تالو کے ساتھ نہ لگایا کریں. من، کئی دفعہ بتا چکا ہوں، پھر بتا رہا ہوں، من نہیں کرنا، زبان ہوا میں رہے. میں اور من میں کیا فرق ہے؟ جو ہی آپ تالو کے ساتھ لگا کے کریں گے نا من، تو وہ نون مشدد بن جائے گا، دو نون اکٹھے بن جائیں گے، تو وہ غلط ہو جائے گا. تو آپ تھوڑی ان چیزوں کو یاد بھی رکھا کریں جی، تھوڑی کوشش کر کے. چلیں جی پڑھ لیتے. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا
وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.